رانا صاحب اب تو ایک ہی بات ہو رہی ہے ججز کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا ہول سیل لگائی ہوئی آپ نے ججز کی بھرتی کی, اپنی مرضی سے کوٹ پیکنگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, مرضی سے لاہور سے جونیئر جج لا کے ان کو سینئر جج بنا رہے ہیں اور ایک بحث ہر طرف چل رہی ہے. اور آج تو محسن افیکیانی صاحب نے بڑی ہی ہارڈ سٹیٹمنٹ دی. جو اپوزیشن بات کرتی تھی یا آپ کی حکومت کے کرٹکس بات کرتے تھے, آج ایک سٹنگ جج آف ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے, 25-24 کروڑ لوگ ہیں, لڑائی کرنے والے زیادہ, بچنے والے کم ہیں. ان سے وکیل نے کہا کہ جی جوڈیشری پلر آف سٹیٹ ہے, تو انہوں نے کہا پلر آف سٹیٹ تو سب ہوا میں ہی ہے, پھر بھی مایوس نہیں ہے. 45 سال کی عمر کے آدمی میرے سمیت ناکارہ ہیں, نوجوانوں نے ملک کو کچھ کرنا ہے. لیکن اب سنیے, ریاستی ستون اب رہے نہیں, ریاست ہوا میں ہے, عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب کچھ کلیپس کر چکے ہیں. میں مایوس نہیں ہوں, اگر پاکستان میں رہنا ہے تو مستقل آپ کو لڑنا ہوگا. یہ ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا کنڈیمنگ رپورٹ آتی ہے, ایک سٹنگ جج ہائی کورٹ کا کہہ رہا ہے. اور عام تاثر بھی یہ بنتا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو بھرپور طریقے سے آپ لوگ سٹریم رول کر رہے ہیں. پہلے آپ نے اپنی مرضی سے ججز چینج کروا لیے, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کا طریقہ کار بدل لیا, پھر کورٹس پیک کر رہے ہیں. کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو جج اوپنلی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہ عدالت بچی ہے, نہ کوئی اور ستون بچا ہے. مالک صاحب, یہ ایک سائیکی ہے, اور یہ ایک سائیکی ایسے ادارے کی ہے اور جس میں محترم جج صاحبان موجود ہیں, بیٹھے ہیں, جنہوں نے پچھلے 10-12 سال اس ملک پہ بلا شرکت غیرے رول کیا ہے. اور ایسا رول کیا ہے کہ ایک پی این کے تبادلے سے لے کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ یعنی دست بدستہ جو ہے وہ کھڑا پایا گیا ہے. انہوں نے یعنی جب چاہا اس ملک کے وزیر اعظم کو نکال باہر کیا, جب چاہا اس ملک کے وزیر اعظم کو سزا دی. پوری ایگزیکٹو جو ہے, یعنی دیکھنا یہ یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو یعنی ٹرائیکاٹمی آف پار کے اوپر بیس کرتا ہے نا کہ ایگزیکٹو علیحدہ ہے, لیجسلیٹو علیحدہ ہے, جوڈیشری علیحدہ ہے. لیکن جوڈیشری نے مستقل 10-12 سال جو ہے وہ ایگزیکٹو کا بھی پورا اختیار ان کے پاس, 100 موٹو نوٹس کے تحت لوگوں کو بلا کے اتنا ذلیل کیا جاتا رہا, معافیاں منگوائی جاتی رہی, اور جو ان کا حشر ہوا. اور جو اس ملک کے یعنی پارلیمنٹ کہہ لیں یا اس ملک کی جو ہے وہ پولیٹیشنز کہہ لیں, ان کے ساتھ جو حشر انہوں نے کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس میں وزیر اعظم محفوظ نہیں رہے تو باقیوں کا کیا ذکر کرنا. اور حالت یہ کہ جہاں پہ یعنی اس ملک کے آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار جو ہے وہ آمروں کو دیا گیا, اسی ملک میں جو ہے وہ پھر خود ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کہ ووٹ ڈالا جائے گا, گنا نہیں جائے گا. دیکھیں نا کتنے یعنی جو ہے وہ زبردست آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں سن لیں نہیں میری بات مکمل ہونے دیں, جی میری بات مکمل ہونے دیں. معاملہ یہ ہے کہ ایسے بے لگام اختیارات کی حامل جوڈیشری اور اس کے جو معزز انتہائی معزز جج صاحبان جو ممبرز ہیں, تو وہ اس سے ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے. اور وہ سائیکی یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے جو بیلنس کی بات ہے یا جو کسی جگہ پہ ہم بھی جواب دہ ہو سکتے ہیں, تو وہ پھر ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جناب یہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے, ریاست بھی ہوا میں جو ہے وہ معلق ہو گئی ہے, باقی بھی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کیونکہ انہیں وہ اس سائیکی کے تحت جو اختیارات نے ایسی سائیکی بنا دی تھی, اس میں جو ہے وہ خلل محسوس ہو رہا ہے. آپ نے بھی 3-4 مرتبہ کہا جی آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. آپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ فیصلے حکومت کر رہی ہے یا جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے؟ اور جوڈیشل کمیشن میں کیا حکومت کے پاس
میجورٹی ووٹ ہیں کہ حکومت فیصلے کروا رہی ہے، یا وہاں پہ ججز کے ووٹوں سے جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور وہ ججز کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس کی چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو آپ نے آئین میں تبدیلی کر کے اگر اس بندے کی صدارت میں بھی فیصلے غلط ہو رہے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے۔ رانا صاحب اتنی سمپل بات تو نہیں ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان پڑھیں۔